ذرا سوچئے کہ ایک سادہ سی لکڑی جو نہ خوبصورت ہے نہ خوشبودار ہے اور نہ اس کے اوپر کوئی کمپنی لیبل موجود ہے، لیکن اس میں اتنے بینیفٹس ہیں کہ ریسرچرز اور ڈاکٹرز بھی اس بات پہ حیران ہیں کہ ایک سادہ سی لکڑی اتنی شفا یاب کیسے ہو سکتی ہے۔ آپ اس بات پہ حیران ہوں گے کہ وہ کون سی ایسی لکڑی ہے جس کے اتنے فائدے اور جو اتنی شفا یاب ہے۔ تو جان لیجیے اس لکڑی کو مسواک کہا جاتا ہے، جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ سنت ہے، اور آپ نے اپنی امت کو بھی حکم دیا کہ مسواک کیا کرو۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے جب نہ ماڈرن سائنس تھی اور نہ ماڈرن ٹیکنالوجیز تھی، اس وقت اللہ کے نبی نے وہ حیران کن انکشافات کیے اور اس مسواک کے بارے میں فائدے بتائے جو آج ماڈرن سائنس پروف کر رہی ہے۔ یہ جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں مسواک کے فوائد اللہ کے نبی کی زبانی، اور اس کے بارے میں ماڈرن سائنس آج کیا کہتی ہے اور کیسے اس کے بینیفٹس کو آج پروف کر رہی ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے اپنی امت پہ مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے بعد اپنی امت پہ اس مسواک کو فرض کر دیتا۔ اور پھر آپ نے فرمایا، یہ جو مسواک ہے یہ تمہارے منہ کی بدبو کو دور کرتی ہے اور ساتھ میں اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ یہ جان گئے ہوں گے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں اس مسواک کی کتنی اہمیت تھی، اور آپ نے کس قدر تلقین فرمائی کہ 5 وقت اللہ کے نبی اس کو فرض کر دیتے اگر امت پہ مشقت نہ ہوتی۔ اور آپ کے دوسرے فرمان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف یہ آپ کے منہ کی بدبو کو دور نہیں کرتی، بلکہ یہ اللہ کی رضا کا بہت بڑا ذریعہ ہے، کیونکہ طہارت ایسی چیز ہے جو آپ کو اللہ کی خوشنودی اور رضا حاصل کروا دیتی ہے، اور تمام عبادات کا آغاز اس طہارت سے ہوتا ہے۔ اس لیے اس مسواک کے جسمانی بھی فائدے ہیں اور اس مسواک کے روحانی فائدے بھی موجود ہیں جو آپ کو اللہ کی رضا اور اس کی عبادات میں خوشنودی حاصل کروانے میں مدد دیتے ہیں۔ اگر آپ میڈیکل سائنس کو دیکھیں تو آج وہ ایسے حیران کن انکشافات کرتی ہے، انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اس قدر فوائد ایک سادہ سی لکڑی کے ہیں۔ اس میں قدرتی طور پہ موجود فلورائڈ اور سلویٹورین اور جو نیچرل آئل موجود ہیں، تو وہ ہارمفل بیکٹیریا جنہیں اسٹریپٹوکوکس میوٹینس کہتے ہیں انہیں ختم کرتے ہیں، اور یہ وہ بیکٹیریا ہے جو آپ کے دانتوں کو کیڑا لگاتا ہے۔ تو آپ کو اس بات کا علم ہو جانا چاہیے کہ یہ مسواک آپ کے دانتوں کو کیڑے سے محفوظ رکھتی ہے، اور آپ کے گمز جو سویل ہو جاتے ہیں یعنی جو مسوڑوں کا انفیکشن ہے اس کو یہ پریونٹ کرتے ہیں اور بچاتے ہیں، اور آپ کے مسوڑے صحت مند اور تازہ رہتے ہیں۔ اور اس سادہ سی لکڑی میں موجود سلیکا جو آپ کی دانتوں کی صفائی میں آپ کی مدد کرتا ہے، اور اس میں موجود کیلشیم اور فاسفیٹ جو آپ کے دانتوں کو مضبوط رکھتا ہے اور آپ کے دانتوں کی خوراک ہے۔ عموماً جن لوگوں کو منہ سے اسمیل کا ایشو رہتا ہے ان کے لیے بہترین ذریعہ ہے منہ سے بدبو کو ختم کرنے کے لیے، کیونکہ ان میں موجود اسینشیل آئلز وہ آپ کے منہ کی بدبو کو ختم کرتے ہیں اور آپ کے سانس کو وہ صاف کرتے ہیں۔ اور شوگر پیشنٹس جو ہمیشہ پریشان رہتے ہیں اسی چیز سے کہ کوئی کاربوہائیڈریٹس ان کے شوگر کو بڑھا نہ دے، ان کے لیے مسواک بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ مسواک آپ کے گلائسیمک امپیکٹ کو کنٹرول کرتی ہے اور آپ کے شوگر لیول کو انکریز ہونے سے بچاتی ہے۔ اور اس قدر مسواک کے فوائد جب انسان دیکھتا ہے تو انسان کو کیوں نہ مسواک یوز کرنی چاہیے کہ جب آپ کو اس قدر فائدے اس میں حاصل ہو رہے ہیں۔ اور ایک اور بات آپ یاد رکھیں کہ جو ٹوتھ پیسٹ ہم یوز کرتے ہیں اور ٹوتھ برشز، اس کے نقصان موجود ہیں، اور وہ نقصان میں نہیں کہہ رہا بلکہ میڈیکل سائنس اور ریسرچرز بتا رہے ہیں کہ جہاں پہ اس کے فائدے بھی موجود ہیں وہاں پہ اس کے ایسے ہارمفل ایفیکٹس موجود ہیں کہ آپ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ جو ہم ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتے ہیں اس میں موجود کیمیکلز ہارمونز امبیلنس کا ایک ریزن ہے، اور اس میں پائے جانے والے نیچرل سویٹنرز جو آپ کے شوگر کو انکریز کرتے ہیں، اور اس میں کارسینوجینک پراپرٹیز موجود ہیں جو کینسر کاز کرتی ہیں۔ اور جب ماڈرن سائنس نے اس پیسٹ کے کیمیکلز کو انالائز کیا، انہوں نے اس میں ایک کیمیکل دیکھا جو ایسپارٹمیٹ ہے، اور انہوں نے اس بات کو جانا کہ یہ وہی کیمیکل ہے جو مائیگرین اور برین ڈیمیج پیشنٹس کے اندر کیمیکل پایا جاتا ہے۔ اور یہ ریسرچ کوئی عام نہیں ہے بلکہ یہ ریسرچ یورپین جرنل آف کلینکل نیوٹریشن کی ہے کہ یہ پیسٹ جو ہم یوز کرتے ہیں یہ سب لنگول راؤٹ سے یعنی جو زبان کے نیچے موجود ہیں کیپیلری سے ابزارب ہوتا ہے اور ڈائریکٹلی آپ کے بلڈ میں جاتا ہے، جس کے بارے میں آپ یہ سوچتے ہیں کہ ایک کلی سے نکل جاتا ہے۔ یہ کلی سے آپ کے منہ سے نہیں نکلتا بلکہ یہ آپ کے بلڈ میں ایبزارب ہوتا ہے۔ اور میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ جو برش آپ یوز کر رہے ہیں اگر آپ ہفتے سے زیادہ اس برش کو یوز کرتے ہیں تو یہ برش آپ کے بیکٹیریل انفیکشنز، اورل انفیکشنز اور سکن بریک آؤٹس کا مین ریزن ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ ٹوتھ پیسٹ جو کمپنیز ہیں یہ آپ کی صحت کے لیے نہیں بلکہ یہ منافع اور پروفٹ کے لیے بنی ہیں، جبکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نیچرل ٹوتھ پیسٹ دیا
जिसे मिसवाक कहा जाता है, जो आपके मुंह की बीमारियों को ख़त्म करती है, जो आपके जिस्मानी बीमारियों को और आपको एक रूहानी इफेक्ट देती है। और आज आपको इस बात का इल्म हो जाएगा कि जब 1400 साल पहले ना कोई माइक्रोस्कोप था, ना बैक्टीरिया और एंटी बैक्टीरिया का कोई कॉन्सेप्ट था, तब अल्लाह के नबी ने यह फरमाया था कि इस मिसवाक को मैं 5 वक्त अपनी उम्मत पे फ़र्ज कर देता। और दूसरा आपने ये फरमाया था कि ये मिसवाक है जो अल्लाह की रज़ा का ज़रिया है और मुंह की बदबू को ख़त्म करती है। हमें इस बात का इल्म हो जाता है कि अल्लाह के नबी को अल्लाह ताला ने जो इल्म दिया, और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही यूहा, कि अल्लाह के नबी अपनी मर्जी से कुछ नहीं फरमाते, आप तो वही फरमाते हैं जो आप पे वही किया जाता है। तो क्या हमें अल्लाह के नबी की इन बातों पे एतबार नहीं कर लेना चाहिए जो आज मॉडर्न साइंस प्रूव कर रही है? और आज से हम उस नबी की सुन्नत को अपनाएंगे जिसका इल्म साइंस से सदियों आगे है। आज इस वीडियो के बारे में अपनी राय का इजहार कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कितनी फ़ायदेमंद लगी और आप इसके बारे में क्या जानते हैं।